بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین، آج ہم پارہ نمبر 5 کے خلاصہ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں۔ پارہ نمبر 4 کا جو خلاصہ بیان کیا گیا تھا، اس کے آخری حصے میں جو سورہ نساء تھی وہ اس وقت بیان نہیں کی گئی۔ سورہ نساء کا وہ حصہ جو چوتھے سپارے میں تھا وہ بھی آج ہی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ سورہ نساء کا تقریباً ایک پاؤ چوتھے پارے میں آیا تھا، اور باقی حصہ جو ہے وہ آپ 5ویں پارے میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی ابتدا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ان الفاظ سے کی، جس میں ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ان الفاظ سے اس کی ابتدا فرمائی۔ اور سورہ نساء کے بارے میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ سورہ نساء جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور اس کی 176 آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ یہاں پہ جو میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ سورہ نساء میں جو چوتھے سپارے میں اس کا حصہ ہے، اس میں کیا کیا اہم معلومات دی گئیں۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کی جگہ ردی مال میں بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری بات جو یہاں پہ بیان کی گئی وہ یہ تھا کہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، مگر شرط یہ بھی رکھی گئی کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کا مظاہرہ کرے، وہ ان تمام کے حقوق کو پورا کرے۔ اگر وہ ان کے درمیان عدل و مساوات نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے لیے ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ بات میں بتاتا چلوں کہ جہاں تک کثرت ازواج کی بات ہے تو کثرت ازواج یہ پہلے سے ہی ان قبائل کے اندر یا ان علاقوں میں رائج تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس کی کوئی لیمٹس نہیں تھی، تو اسلام نے آ کر کے اس کو لمیٹڈ کر دیا، اور پھر اسلام نے یہ بھی کیا کہ تمام کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ پہلے ایسا کوئی قانون نہیں تھا۔ اس کے بعد جو اہم چیز آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس صورت کے آخر میں وراثت کے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس جاہلانہ اصول کی بنیاد پر وہ بچوں کو، خواتین کو میراث سے محروم رکھتے تھے۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ عورتوں کے لیے بھی میراث ہے، بچوں کے لیے بھی میراث ہے۔ اور بس میں یہ مختصر یہ بتاتا چلوں کہ بیٹے کے لیے جو حصہ ہوتا ہے ایک حصہ ہوتا ہے، اور بچیوں کے لیے ان کا نصف جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ماں۔ اب ماں سے یہاں پہ مراد اس میں دادی، نانی اور اس سے اوپر سب عورتیں جو ہیں وہ داخل ہوں گی۔ بیٹی، اس میں بھی جب بیٹی کہا جائے گا تو اس میں پوتی اور نواسی نیچے تک تمام عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ بہن، چاہے وہ سگی ہو یا سوتیلی ہو، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی۔ اور اسی طرح رضاعت کے حساب سے بھی اگر یہ رشتے آپ کے بن رہے ہیں، یعنی اگر کسی عورت کا کسی بچے نے دودھ پیا ہے اور اس کے بعد وہ عورت اس کی ماں کہلائے گی اور اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے بہن بھائی کہلائیں گے۔ اسی طرح مطلب اس عورت کے جو والدین ہیں وہ اس کے نانا نانی لگیں گے، تو اس حساب سے جو ہے یہ تمام رشتے ان تمام رشتوں سے نکاح کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 5 میں جو چیزیں آپ دیکھیں گے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کے سوا کہ جن کا ذکر ابھی پیچھے گزرا ہے تو باقیوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کے درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ گھر میں قوامیت، حاکمیت
اور ذمہ دار ہونے کا درجہ وہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت میں اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور اختراق سے نہیں بچایا جا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسری چیز یہاں پہ بیان کی گئی کہ اگر عورت جو ہے وہ باز نہیں آ رہی، اس سے اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، وہ سرکشی کر رہی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو 3 تدبیریں ہیں، 3 تدبیروں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا ہے تاکہ اس گھر کے سکون کو اور امن کو جو ہے وہ بحال کیا جا سکے۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر واعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر پھر یہ کرنی ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر وہ پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر اور واقعی سرکشی اور بیرا روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پہ اسلام جو ہے وہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ سختی کا مقصد بھی گھر کے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ اس کے بعد گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدبیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت اور عدل اور رحم دلی پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے۔ وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ ہے، جو کعبہ کے کلید بردار تھے، یعنی ان کے پاس چابی ہوتی تھی، ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لی گئی۔ بعض مسلمانوں نے کلید بردار ہونے کا شرف حاصل ہونے کی تمنا ظاہر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا، چنانچہ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ اور پھر وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جسے مفسرین نے چھٹے رکوع کی بعض آیات کے شان نزول کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان یعنی منافق تھا وہ، اور یہودی کا مقدمہ جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت پیش ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا، تو جب وہ حضرت عمر کے پاس رجوع کیا تو آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر منافقین نے بڑا شور کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا، کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ رسول کی بعثت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے منافقوں کو رسول کی اطاعت بڑی گراں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو شرک سے بھی احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ اس کے بعد پھر جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب بھی دی گئی کہ اگر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اللہ تو کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا کر کے بھیج دیں۔ اس کے بعد جہاد کے بعد دوسرا جو حکم یہاں پہ آیا تھا وہ ہجرت کا حکم جو ہے وہ اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے۔ اس کے لیے سخت لہجہ اختیار کیا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو بھی جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد قتل عمد کا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد آپ اس کے آخر میں یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اور 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کی حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سامعین وقار، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا